کیا آپ جانتے ہیں کہ بیعت کیا ہے اور اس کا ثبوت قرآن پاک میں ہے یا نہیں؟ آج کی ہماری ویڈیو میں بیعت کے متعلق ہر سوال کا جواب ملے گا آپ کو۔ بیعت کے معنی بیچ دینا، وعدہ یا عہد کے ہیں۔ در حقیقت مرید اپنی مرضی کو مرشد کے ہاتھ بیچ دیتا ہے، اسی وجہ سے اس عمل کو بیعت کہتے ہیں۔ مقصد بیعت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل ایک ایسے پر کی مثل ہے جس سے ہوا الٹتی پلٹتی رہتی ہے، یعنی دل کو خواہشات کی ہوائیں یہاں سے وہاں پھیرتی رہتی ہیں، تو ضروری ہے کہ کسی کا دست توانا اس پر رکھ دیا جائے تاکہ وہ الٹنے پلٹنے سے محفوظ رہے۔ دلیل: صحابہ کرام نے حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور ارشاد فرمایا، سورۃ فتح آیت نمبر 18 ترجمہ: بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔ اور حدیث میں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کے وقت پاس نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے قائم مقام کیا اور دوسرے ہاتھ کو دست قدرت کا نائب بنایا اور فرمایا، یہ اللہ کا دست قدرت ہے اور یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا اور بیعت کی۔ صحیح بخاری۔ پس قرآن و حدیث سے یہاں بیعت کا ثبوت ہوا، وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ بیعت کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں بلکہ غیر حاضری میں بھی بیعت کرنا جائز ہے۔ سورۃ فتح آیت نمبر 10 ترجمہ: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ اگر پیر نہ ہو تو شیخ شہاب الدین سہروری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہے۔ بیعت کی اہمیت کو، بیعت کی خاصیت کو اور اس کے مقام و مرتبے کو کربلا نے بھی واضح کر دیا ہے کہ بیعت صرف اور صرف متقی، پرہیزگار اور جو شخص شریعت پر پابند ہو اسی کی جا سکتی ہے، نہ کہ جو آدمی غیر شرعی افعال کرتا ہو اس شخص کی بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسے شخص کی بیعت واجب ہوتی تو حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے اور اپنے گھر کے 72 افراد کو آرام سے بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے 72 افراد کی قربانی دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ بیعت ایک اعلیٰ درجے کا مقام اور اہمیت رکھتی ہے، اسی لیے آپ نے ایک فاسق اور فاجر کی بیعت نہیں کی۔ کربلا ہمیں درس دیتی ہے بیعت کی اہمیت اور فضیلت کا۔